کیا اس وقت فیلنگز ہیں؟ تمام تر سماعتوں میں آپ یہاں پر موجود رہی ہیں اور یہ سرخرو ہونا چاہیے تھا کیونکہ عمران خان نے فیصلہ کیا تھا، اس نے خود کہا تھا میں اپنے کورٹ کو، وہ تو تحریک انصاف ان کی پارٹی تحریک انصاف ہے، اور انہوں نے کہا تھا میں اپنے کیسز کا سامنا کروں گا، اور ججز سے سرخرو یہ مجھے دیکھیں ججز کے اوپر مشکل آ گئی کہ کتنی دیر ان کیسز کو ٹانگ کے رکھے، اتنے یہ ججز کے لیے ایک شرمندگی تھی۔ یاد رکھیں آج آپ حمود الرحمان، جسٹس حمود الرحمان کو یاد رکھتے ہو کہ اس نے ایک کمیشن رپورٹ لکھی، آپ نے یہ تو نہیں کہا اس نے غلط کیا۔ آپ ایک اور ججز کو یاد رکھتے ہو کہ وہ تھے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو ٹانگا تھا، پھانسی دی تھی، اب یاد ہے نا نام؟ آج یہ ججز اگر یہ نہ کرتے، ان کی 10 پشتیں یاد رکھتی، ان کے نام اپنا بدلنا پڑتا، تو ججز کے اوپر یہ بہت ذمہ داری آ گئی ہے کہ اپنا بھی سوچ لیں۔ اب اس کو تو کرنا ہی تھا ختم، یہ 3 4 مہینے سے اس کو لٹکا کے چل رہے تھے، تو اس کو تو ختم ہونا چاہیے تھا۔ اس کے اندر خوشخبری کیا ہے؟ یہ تو ججز کو شکر کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی ساکھ بچا لی ہے۔ علیمہ صاحبہ، سلمان صفدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی وکٹری ہے خان صاحب کی رہائی میں، جو بہت بڑی رکاوٹ تھی میجر کیس سائفر کا تھا، اور تو یہ خوشخبری سے کم تو نہیں ہے نا؟ خوشخبری ہے، لیکن اس وقت انہوں نے عدت کے اندر ڈرامہ کر کے، اصل میں سارا ان کا مقصد یہ کہ عمران خان باہر نہ نکلے، یہ یاد تو رکھیں۔ خان صاحب نکلتے ہوئے نہیں دکھا؟ آج ہم خوشخبری منائیں گے، ختم تو ہونا چاہیے تھا۔ سیلیبریٹ ہم خوش ہیں، کس طریقے سے اب سیلیبریٹ یہ نہیں کریں کہہ گے؟ رہے ہم خوش نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ عمران خان عدت کے اندر وہ 2 دن پہلے وہ مانیکا نے ڈرامہ کر کے اب دوبارہ شروع ہو رہا ہے وہ کیس، اس کا مطلب عمران خان جیل میں، اتنی دیر میں القادر پک کے تیار ہو جائے گا، اور القادر میں ان کو سزا کر دیں گے، اور اس کو گھسیٹیں گے کئی مہینے۔ عمران خان کو انہوں نے کئی مہینے جیل میں رکھنے کا ارادہ لگتا ہے رکھا ہوا۔ تو بات ساری یہ کہ سرخرو ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ بے گناہ ہے ہر کیس میں عمران خان۔ اچھا، آپ نے کہا تھا کہ ہم برداشت نہیں کریں گے، اب جیل کے باہر جو ہے وہ آ کے احتجاج کریں گے، تو کیا پلان بنایا ہے؟ بالکل، اگر یہ میں سیریسلی بتا دوں، میں نے کہا تھا اگر یہ انصاف نہ ہمیں ملا تو ہم جا کر بیٹھ جائیں گے۔ اب اگر ایک کیس کر لیا ہمیں سمجھ آ گئی، آج یہ ہم اسی کا انتظار کر رہے تھے کہ سائفر میں کیا ہوتا ہے، عدت میں کیا ہوتا ہے۔ اب آپ کو ساری اسلام کی تاریخ میں کبھی ایسا کیس نہیں ہوا جس کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی دونوں جیل میں ہیں۔ اب آپ اپنے دین کا بھی مذاق کر رہے ہیں، یہ ان کو شرم آنی چاہیے جو یہ کر رہے ہیں۔ تو اب اس کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی دونوں اس وقت جیل میں صرف عدت کیس میں ہیں، یہ پھر سے نوٹ کر لیں۔ اب عمران خان جیل میں عدت کیس کے لیے، اب اس کا دوبارہ ٹرائل شروع کر دیا یہاں پہ، نیا جج آ گیا، چلیں وہ بھی ہو گیا۔ پھر القادر، دیکھیں اب اگر یہ بس کرتے ہیں، اب ایک نئے کیسز کہتے ہیں بن رہے ہیں، کوئی 1971 کا ایک اور غداری کا کیس آ رہا ہے، اب سائفر ختم ہو گیا، غداری اس پہ شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد کوئی توشہ خانہ کا جس کے لیے اپیل کیا ہوا ہے، اور انہوں نے وہ ان کا جو وہ سننی تھی اپیل اس کے خلاف، کوئی نئے جو بنا رہے ہیں، وہ انہوں نے بینچ ہی کینسل کر دیا۔ اچھا علیمہ صاحبہ، یہ کیس بہت زیادہ پیچیدہ تھا، سائفر کیس سب سے زیادہ مشکل کیس یہ تھا، اس میں فتح نصیب ہوئی ہے۔ آج کس طرح سے ہمارے جو لائرز ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اس کیس کو انہوں نے بالکل ادھیڑ کے رکھ دیا، یہ بالکل پیچیدہ نہیں تھا، یہ بالکل پیچیدہ نہیں تھا، انہوں نے بڑی کوشش کی اس کو پیچیدہ کرنے کی، خود ہی وہ گڑھا کھودا، اور رانا ثناءاللہ نے گڑھا کھودا، بیچارے پروسیکیوشن کے لائرز اندر گر گئے۔ تو علیمہ خان صاحب لاسٹلی بتائیے گا کس طریقے سے وکلا تو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، بہت زیادہ نعرے بازی باہر ہو رہی ہے، دیکھیں آپ کتنی خوش ہیں؟ آپ کے بھائی ہیں۔ دیکھیں وکلا نے بہت محنت کی ہے، ان کی بڑی فرسٹریشنز تھی، یاد رکھیں کہ کتنا مشکل تھا کہ وہ اتنی محنت کر کے دلائل دیتے تھے، اور اس کیس کو پھر بھی گھسیٹا جا، انہوں نے اتنے زبردست دلائل دیے تھے سلمان صفدر نے، پھر بھی گھسیٹتے رہے۔ لیکن بات ساری یہ ہے کہ پروسیکیوشن نے جب جواب دینا شروع کیا تو وہ ماشاءاللہ خود ہی گڑھے میں گر کیا گئے، بس کھڈے میں جگہ موبائل پیچھے آپ سارے مل کر شکر ادا کریں، جو کچھ یہ ججز بھی اپنے آپ کو اس کے اندر کیا کہتے ہیں، اپنی ایک وہ کیا کہتے ہیں جو جوڈیشل سسٹم ہے
اس کی تھوڑی سی ساتھ رکھ گئے ہیں. میں ذرا ایک بات میں نے بھی کرنا جی جی میم جی آپ بتائیں میں آج یہ بتانا چاہتی ہوں کہ لاہور میں جو ملٹری کسٹڈی میں لوگ ہیں پکڑے ہوئے جن کے کوئی کیس ابھی تک نہ ہوئے نہ ان کے اوپر کوئی سزائیں ہوئی. پہلے ایک قیدی تھا جس کی بیٹا انتقال کیا, پھر ایک تھا جس کا بھائی فوت ہوا جب وہ کسٹڈی میں. آج ایک قیدی ہے جس کی والدہ فوت ہو گئی, اور وہ والدہ کیونکہ بلڈ پریشر کی مریضہ تھی, بیٹے کے لیے روتی تھی, غمزدہ تھی, وہ ان کو بتاتے رہے. اور وہ جو جتنے لوگ کسٹڈی میں ہیں ان کے اوپر جتنے بھی جرم ہیں جس میں کسی کوئی توڑ پھوڑ کچھ نہیں ہے, کیونکہ وہ اس مقدس جگہ کے قریب چلے گئے تھے, اور انہوں نے ان اینٹوں اور پتھروں کی عمارت کے پیچھے ان سادوں کی جانیں لے رہے ہیں. ابھی بھی اتنے سارے قیدی وہاں پہ ہیں جن کے اوپر نہ کیسز آگے جا رہے, نہ سپریم کورٹ ملٹری کورٹس کا فیصلہ کر رہی, اور وہ بے گناہ لوگ جیلوں میں پڑے ہیں. اور ان کے کتنے لوگوں کے گھر والوں کی یہ جانیں لیں گے کہ ان کے گھروں کے اندر لوگوں کے حالات بگڑ گئے ہیں, لوگ بیمار ہو گئے ہیں, مائیں غمزدہ ہیں, اور ابھی تک سپریم کورٹ نہ اس کا فیصلہ کر رہی ہے کہ ملٹری کورٹ کی سزا دینی ہے کہ سول کورٹ میں جانا ہے. تو یہ آپ اس کو ضرور بتائیں. آج عاشق خان تھے جن کی والدہ کا انتقال ہوا ہے, اور آپ سوچیں کہ وہ جیل میں بیٹھے ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی.